بسم اللہ الرحمن الرحیم وومن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کرن قاسم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوائزر فوڈ شمس الحق لون صاحب۔ ہم ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے۔ جو اہم ایشو چل رہا ہے آج کل گلگت بلتستان میں، خاص کر استور میں نیشنل پارک کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں شمس حق لون صاحب سے۔ سر، میرا پہلا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ یہ جو نیشنل پارک کے حوالے سے جو ایشو چل رہا ہے، تو یہ کیا ایسا ایشو ہے؟ کیا عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ اور یہ جو پارک بننے جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمیں آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ میڈم، آپ نے نیشنل پارک کے حوالے سے مجھ سے کوشچن کیا ہے۔ اس کا سمپل سا جواب تو یہ ہے، آپ نے کہا ایک ایشو ہے۔ میرے حساب سے یہ کوئی ایشو نہیں ہے، نہ کوئی یہ عوامی ایشو ہے، اور نہ تو اس حوالے سے ابھی تک لوگوں نے ہمارے پاس آ کے اپنی کوئی خدشات ظاہر کیے۔ ہاں، اس پہ دو چار چیزیں ہیں، وہ میں آج کے اس انٹرویو میں کلیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، یہ ٹوٹلی ضلع استور آپ نے فوکس کیا۔ استور میں اس حوالے سے اگر کوئی ایشو ہے تو میں آپ کو یہ کلیئر آپ کے اس چینل کے تھرو، اس انٹرویو کے تھرو میں میسیج دوں گا اپنی پوری جی بی کی عوام کو، اور اسپیشلی چونکہ آپ نے اسپیسیفک استور کو ڈسکس کیا، تو استور کی عوام کو، استور کے لوگوں کو 2020 کے الیکشن میں ہمارے دونوں حلقوں میں، استور سے آپ کو پتہ ہے ایک میرا حلقہ ہے جی بی اے 14 استور 2، اور ایک جی بی اے 13 استور 1، وہاں سے دونوں سیٹیں ہم نے کلین سویپ کی ہیں پی ٹی آئی نے۔ تو وہاں پہ جو اس وقت سیاسی شکست خوردہ ایک ٹولہ ہے، اور وہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے ذریعے انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ الیکشن وہ ون کریں، جس پہ اسپیشلی پیپلز پارٹی کے جو میرے حلقے سے جو موصوف الیکشن لڑتے تھے، اس کے ساتھ ایک ہواریوں کا ٹولہ تھا، جنہوں نے اس الیکشن کے اندر پوری کوشش کی کہ یہ سیکٹیرین الیکشن ہو۔ ان کی پوری کمپین سیکٹیرین کمپین تھی۔ انہوں نے شمس لون کی ذات کو یزید تک بھی کہا کہ اس کو آپ ووٹ نہ دیں، لیکن الحمدللہ استور کی آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور الحمدللہ شعور رکھنے والی قوم ہے۔ انہوں نے ان تمام ہتھ کنڈوں کو ناکام کیا، ان کی کمپین کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا، اور ضلع استور کی 75 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ تقریباً 6,000 کے قریب میں نے، آپ کو پتہ ہے، ووٹ لیے۔ تو یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنا ووٹ بینک کے ساتھ میں اسمبلی میں آیا ہوں۔ تو یہ آج بھی وہیں ٹولہ ہے نیشنل پارک کے حوالے سے۔ کبھی وہ استور گرینڈ جرگے کا نام دیتے ہیں، کبھی وہ کوئی کمیٹی تشکیل دیتے ہیں، اور بسا اوقات وہ استور کے چوک چوراہوں میں کھڑے ہو کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ جو سٹیج پہ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو رہنما کہلاتے ہیں، وہ 12 ہوتے ہیں، نہیں ہاں وہ 12 ہوتے ہیں، اور نیچے ان کو ماشاءاللہ سے سننے والے 11 لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی اس غلط تبلیغ سے لوگوں کو جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ موٹیویٹ ہو جائیں، استور کی عوام نے ان کو الیکشن میں بھی ریجیکٹ کیا ہے، اور اس ایشو کے اوپر بھی وہ ریجیکٹ کریں گے۔ تھوڑا سا اس ایشو کے اوپر میں ٹائم لوں گا۔ استور میں خود راما جنگل کا میں ڈپینڈنٹ ہوں، میں وہاں سے جلانے کی لکڑی میں خود وہاں سے اٹھاتا ہوں، تعمیراتی لکڑی ہم وہاں سے رامے سے اٹھاتے ہیں۔ تو وہ آج بھی استور میں جا کے آپ پوچھ لیں اتھارٹیز سے، افیشل اتھارٹیز سے آپ پوچھ لیں، تو آج بھی اگر آپ کو ایک درخت اگر چاہیے راما جنگل سے، تو آپ جا کے نہیں کاٹ سکتے اسے ایلیگلی۔ آپ تھرو پراپر چینل جاتے ہیں، وہاں پہ جو فارسٹ کے جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہوتے ہیں، ڈی ایف او، آپ ان کو ایک اپلیکیشن دیتے ہیں، وہ اپلیکیشن فردر پروسیس ہو کے واپس کمیونٹی کے پاس آ جاتی ہے۔ کمیونٹی پھر بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہیں کہ جو اپلیکینٹ ہے اس کو واقع میں بھی اگر جینون مجبوری ہے لکڑ جلانے کے لیے چاہیے، یا ایون اس کو تعمیراتی لکڑ کی ضرورت ہے، وہ جب تک کمیونٹی اس کو او کے دے کے، کمیونٹی کی طرف سے کمیٹی ہوتی ہے جو رپورٹ کرتی ہے واپس فردر کنسرن اس آفیسر کو فارسٹ کے، تب جا کے وہ چیز میچور ہو کے اس کو پرمٹ جاری ہوتا ہے، اور وہ جا کے وہ کاٹ لیتا ہے اپنا چیڑ ہو یا جو بھی درخت ہے۔ تو نیشنل پارک کے حوالے سے بھی بالکل کلیئر میسیج ہے۔ یہ ہماری حکومت کی ویژن ہے، یہ خان صاحب کی اپنی ایک سوچ ہے کہ ہم نیچرل
چیزوں کو ہم سیکیور کریں، اس کو ہم اس کی روک تھام کے لیے جو اللیگل کٹائی ہوتی ہے یا جنگلی حیات کے جس طریقے سے اس کی وائلیشن کر کے ان کی نسل کو ختم کیا جاتا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی نسل کے لیے ہم اپنے جنگلات کا تحفظ کریں، ہم نیچرل بیوٹی کا ہم تحفظ کریں۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان، اگر ہم اس کو اس کا جو ٹوریزم سیکٹر ہے اس کو ہم اگر پراپرلی ڈیولپ کریں تو دنیا بھر سے یہاں پہ سیاح آ سکتے ہیں، ٹورسٹ آ سکتے ہیں، ڈومیسٹک ٹورسٹ۔ آپ کو پتہ ہے کووڈ 19 سے پہلے یہاں پہ 15-20 لاکھ لوگ آتے تھے گلگت بلتستان کو دیکھنے کے لیے۔ وہ گلگت بلتستان میں آ کے کوئی بلڈنگوں کو یا گاڑیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے، بلکہ وہ تو آتے تھے یہاں کے پہاڑ دیکھیں، یہاں کے دریا دیکھیں، یہاں کے سفید برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ دیکھیں، یہاں کے جنگل دیکھیں، یہاں کی گرینری دیکھیں اور یہاں کا سبزہ دیکھیں۔ ورنہ تو گھومنے کے لیے آپ کو ڈاؤن میں اور زیادہ آپ کو کھلی ڈلی جگہیں ملتی ہیں۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے، نیشنل پارک بالکل بھی بنے گا راما جنگل سے اس وقت بھی جب یہ نیشنل پارک ڈکلیئر ہو کے جب یہ میچور ہو جائیں گی چیزیں، تب بھی آپ تھرو ایک پروسیس کے گورنمنٹ کے آپ جا کے لکڑ بھی کاٹ کے لا سکتے ہیں، آپ کو وہاں پہ جانے کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اور وہاں پہ جو چونکہ ہم سارے دیسی کلچر کے لوگ، چراگاہ جو ہماری بالکل مال مویشی بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ اور ایون میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں، 2 دن پہلے آپ کی نالج میں ہے کہ سی ایم صاحب کا نگر کا دورہ تھا، وہاں پہ میں خود بھی تھا ان کے ساتھ۔ اس دوران تھرو آؤٹ سفر میں سی ایم صاحب کے ساتھ گاڑی میں تھا، ہمارے ساتھ فائنانس منسٹر تھے جاوید منوا صاحب، اور ایک اور ہمارے کنسرن افیسر بھی تھے سی ایم صاحب کے ساتھ۔ تو میں نے سی ایم صاحب کو کہا کہ اس دفعہ راما میں ہم انشاءاللہ ایک تاریخ ساز فیسٹیول، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے راما فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں پورے صوبے بھر کی پولو ٹیمیں اور ہمارا جو لوگ جو ہمارا کلچر ہے دیسی، آپ کو پتہ ہے وہ اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو سی ایم صاحب نے کہا بالکل آج سے پہلے حکومتوں نے جو پریکٹس کی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اور اس کے لیے میں نے ان کو کہا کہ آپ اسپیشل اس دفعہ کچھ زیادہ گرانٹ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کو اور زیادہ شایع نشان طریقے سے ہم اس کا انعقاد کریں گے۔ باقی راما کے حوالے سے میں کہوں گا، راما کے اندر آج بھی آپ کوئی تعمیرات نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ ایک جو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے ایک بندے نے وہاں پہ کوشش کی تھی، تو وہ کورٹ کچہری سے ہوتے ہوتے ایٹ دا اینڈ مشکل سے اس نے وہ تعمیرات کی ہیں، اس کے بعد پھر سے بین لگ گیا وہاں پہ۔ تو ہم تو چاہیں گے وہاں پہ راما کے اندر جن لوگوں کی ملکیتی زمینیں ہیں، ہم بالکل ان کے مالکان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے۔ اس سے ہٹ کے آپ نے ایک کوشچن کیا کہ آیا کہ آپ نے کمیونٹی کو آن بورڈ لیا ہے یا نہیں۔ استور کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گا، آپ کو چاہیے تو میں وہ قرارداد آپ کو دوں گا۔ اس نوٹیفیکیشن سے بہت پہلے، کافی ٹائم پہلے وہاں کی ایک کمیٹی بنی جس پہ تمام گاؤں کے جو کنسرن گاؤں ہیں اس جنگل میں، جو جن کا مالکانہ حقوق ہیں، حقوق رکھتے ہیں وہ لوگ، ان تمام کی نمائندگی وہاں پہ، ان کے دستخط وہاں پہ، انہوں نے جو کنڈیشنز لگائی تھی وہ آج بھی وہ کنڈیشنز، اگر ہاں جو کنڈیشنز انہوں نے ان کا ڈیمانڈ تھا کہ یہاں پہ جو جابز آئیں گی وہ یہاں کے لوکلز کو ملیں گی، وہ آج بھی ہم کہتے ہیں لوکلز کو ملیں گی۔ ان کی کنڈیشنز تھی کہ ہمیں لکڑی اگر یہاں سے پابندی ہوتی ہے تو ہمیں دوسرے آپشن پہ ہمیں جلانے کا ایک سورس دیا جائے۔ جب میں کہتا ہوں وہاں پہ جو لکڑ جلانے کی کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے لانے کے لیے، وہی پروسیس ہوگا جو آلریڈی پریکٹس ہم کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں اوورآل یہ کہوں کہ میں عوامی آدمی ہوں، اس کرسی کے اوپر میں کوئی بیوروکریٹ نہیں بیٹھا، میں نے 6,000 ووٹ لیے ہیں۔ مجھے جو عوام کے دکھ درد کا، جو عوام کے مسئلے مسائل کا جو مجھے پتہ ہے، وہ جو آج فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کر کے جو اپنا ایک مخصوص ایجنڈا ہے اس کے اوپر اگر وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم حکومت کے لیے رکاوٹیں پیدا کریں، وہ ان کی بھول ہے۔ ان کی ورتھ کیا ہے مجھے پتہ ہے، ان کی حیثیت کا 2020 کے الیکشن میں ان کو پتہ چلا ہے۔ دنیا بھر کی منافقت انہوں نے کی، مذہب کا کارڈ انہوں نے استعمال کیا، لیکن استور کی سمجھدار عوام نے جب ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا، آج ان کے پاس اور کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں جس کے اوپر وہ 10 لوگوں کو استور کے کسی چوک پہ اکٹھا کر سکیں۔ اور اب بھی میں ریپیٹ کروں، 12 بندے سٹیج پہ ہوتے ہیں اور 11 بندے سننے والے ہیں۔ سب کو پتہ ہے یہ لوگ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، میں عوامی آدمی ہوں، عوام کو بالکل جس سٹیج پہ عوام کی ہمیں حمایت چاہیے، میں کمیونٹی کے اندر جاؤں گا، وہاں کے ذمہ داروں سے ہم بیٹھ کے بات کریں گے، ہم ان کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں بالکل
اپنے اس معاملے میں اپنے لوگوں کے ساتھ میں ان ٹچ ہوں. تو ایٹ دا اینڈ نیشنل پارک کے حوالے سے ٹوٹلی عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے. میں اس انٹرویو کے ذریعے اپنی عوام کو یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ ہر بات کے اوپر ہر چیز کے اوپر آپ کو ہم آن بورڈ لیں گے. اس سٹیج پہ ہم نے آن بورڈ اس لیے نہیں لیا کہ ہمارے اندر کوئی دو نمبری نہیں تھی. ہماری اس نوٹیفیکیشن کے بعد جو جن چیزوں نے امپلیمنٹ ہونا ہے اس کے اندر عوام کے لیے کوئی مشکل مسائل نہیں تھے. میں کلیئر بتاؤں، لکڑ جو اس وقت پریکٹس جو ہم کر رہے ہیں اس پریکٹس کے کو فالو کر کے ہم آگے جا کے وہیں لکڑ ہم کاٹ کے لے کے آئیں گے. جو لوگ وہاں پہ مال مویشی، آپ نے کوشچن بھی کیا تھا، لے کے جا رہے تھے پاسٹ میں، وہ اپنی مال مویشی کے ساتھ چلے جائیں گے. دیکھیں دوسرے اینڈ پہ وہاں پہ 507 جابز بھی ہمیں ملیں گی. تو ہمیں 500 گھرانوں کو ہمیں روزگار بھی ملے گا. اب وہ جو 500 جابز ملیں گی ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ کوشش کریں گے کہ وہاں پہ کوئی سنگل وائلیشن نہیں ہو، ایک سنگل درخت نہیں کٹے. ہمارا تو آپ کو پتہ ہے بلین ٹریز پروگرام کا آپ کو پتہ ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جنگل مزید پھلے پھولے، جنگل میں مزید ہم درخت خود سے اگائیں اور وہ بڑے ہو جائیں، ہماری نیچرل بیوٹی بنے، لوگوں کو ایک اٹریکشن دے اور ٹورسٹ یہاں پہ بڑھے. اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ سب سے زیادہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہے آپ کے ٹورزم سیکٹر کے لیے. اور سر ٹورسٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی، ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سر ہماری سڑکیں بہتر ہونی چاہیے، لائٹ کا سسٹم یہاں پہ ہونا چاہیے، لیکن وہ ایسا کچھ یہاں پہ نہیں ہے. خاص کر رستور میں بھی، اوور آل گلگت بلتستان میں بھی ہمارے سڑکیں اس قابل نہیں ہے کہ ٹورسٹ آسانی کے ساتھ وہ ان خوبصورت مقامات کا وہ لوگ وزٹ کرے. اس حوالے سے کیا پلان ہے؟ میڈم آپ نے بہت بہترین کوشچن کیا. پھر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی گزشتہ ادوار کو یا گزشتہ حکومتوں کو آپ ڈسکس آپ کو کرنا پڑتا ہے. 5 سال نون لیگ والے دعوے کرتے رہے کہ ہم نے یہاں پہ دودھ کی نہریں بہائی اور شہد کی نہریں بہائی، اور آج کے اخبارات کے لوکل اخبارات کی سپر لیڈ لگی ہے ہمارے عزت مآب جناب حفیظ الرحمان صاحب کی کہ ہماری اسکیمیں اگر ڈیلیٹ کی گئی تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور پبلک ہمارے ساتھ ہے. سب سے پہلے پبلک آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ اس کم سے کم غلط فہمی سے باہر آ جائیں. پبلک آپ کے ساتھ ہوتی تو ضرور آج آپ پھر سے اسمبلی میں ہوتے. آپ لوگوں نے جو کچھ لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، جو آپ نے جعلی وعدے کیے تھے، جو سکیمیں آج آپ کا بجٹ ہی 13 ارب روپے کے اور آپ نے 13 خرب کی سکیمیں آپ نے کاغذات کے اوپر ٹھوک کے آپ چلے گئے ہیں. تو آج وہ جو رونا روتے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ لوگوں کو کچھ اور نقشہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی ایک ایک سکیم جو انہوں نے اپنی بساط یا اپنی لمٹ کو ایکسس کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، صرف اور صرف ووٹ بینک بنانے کے لیے جو ڈاکومنٹیشن کی تھی، اس کو ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں. اور وہ ڈیلیٹڈ ہیں، ڈیلیٹ نہیں ہیں، وہ ڈیلیٹڈ ہیں. میرے پاس اس کی پوری اس کا استور کے حوالے سے حلقہ 1 حلقہ 2 میرا مطلب ڈسٹرکٹ استور کے حوالے سے ایک ایک سکیم میرے پاس آئی ہیں. میں نے اس کو رات بھر بیٹھ کے میں نے اسٹڈی کی. وہ تو سارا ڈرامہ تھا، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ڈرامہ تھا. جب آپ کے پاس پورے 5 سال تھے تو آپ نے کیوں نہیں اس وقت وہ کام کیا؟ کہ ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان سے زیادہ میچور لوگ ہیں اور ہمارے پاس ماشاءاللہ تکڑی ٹیم ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی ٹیم ہے جو روایتی انداز سے مختلف کارڈز کے ذریعے اسمبلی میں آ کے جو بکواس کرتے ہیں. آج ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ عوام ان کو مسترد کرے گی. تو آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ ٹوریزم کے لیے بالکل ابھی 2 دفعہ یا 2 میٹنگیں ہماری سی ایم صاحب کی ہوئی ہیں پی ایم صاحب کے ساتھ. انہوں نے ٹوٹلی فوکس ہی اس کو کیا ہے کہ ہم جہاں جہاں ہمارے پکنک پوائنٹ جو آلریڈی سے اسٹیبلشڈ ہے، جو نئی جو ڈسکوری ہے، جو نئے ڈسکور ہوئے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ کہ وہاں پہ بھی خوبصورت کوئی جھیل سی ہے یا وہاں پہ کوئی خوبصورت جنگل ہے، ہم آپ کے اس کے ذریعے چینل کے ذریعے میں اپنی جی بی کی پوری عوام کو میں یہ میسیج دوں گا انشاءاللہ جہاں جہاں ٹورسٹ پوائنٹس ہیں وہاں تک اچھی سڑک بھی بنے گی. ایون ایک اور پروگرام ہم لے کے آئے ہیں، وہ آپ زیادہ مجھ سے بہتر آپ کو بریف کر سکتے ہیں. ہمارے یہ ٹورسٹ منسٹر صاحب راجہ ناصر صاحب، آپ ان سے ذرا بیٹھ کے آپ بریف لیں یا انٹرویو لیں تو آپ کو اور زیادہ چیزیں میچور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. ایون وہاں پہ سی ایم صاحب نے کہا ہے روڈ جو بن رہا تھا سر، لاسٹ ٹائم فیز 1 ان کا کمپلیٹ ہو چکا تھا، اب پھر سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو فیز 1 جو ان کا کمپلیٹ ہو چکے وہ کو استور ویلی روڈ اس کو کہا جاتا ہے، وہ پیپلز پارٹی کے دور میں اس کی فیزیبلٹی بنی تھی. وہ پولیٹیکلی کیش کروایا نون لیگ نے. روڈ بنانے کی بات میں وہ تو راما
پھر آپ مجھے وہاں اس پوائنٹ پہ لے کے نہ جائیں جہاں پہ مجھے نون لیگ کے دعوے مجھے آج بھی میرے سامنے ہیں کہ یہاں سائیکل روڈ بنے گی، وہاں اس وقت کی جو صوبائی قیادت تھی جب وہ روما فیسٹیول کہیں سے ملے تو میں وائرل کروں کہ یہاں پہ بچوں کے جھولے لگیں گے، یہاں پہ یہ ہوگا وہ ہوگا، ہوا کچھ بھی نہیں، وہیں پاس پریکٹس، وہیں جھوٹے وعدے، اور ان کا صلہ ان کو عوام نے دیا۔ نے یہ بھی پلان کیا ہے انشاءاللہ، اور ہم اس کو پریکٹیکل کریں گے۔ جہاں جہاں پکنک پوائنٹس ہیں وہاں پہ ہم لوگوں کی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ ہم ایک وہ ہٹ سا بھی بنائیں گے جہاں پہ چائے پانی، اور آپ کو پتہ ہے لائک